یا امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ الصادق الوعد الامین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ جنہیں ہم امام بناتے ہیں، جو ہمارے بنائے ہوئے امام ہیں، وہ ہمارے حکم کی وجہ سے کار ہدایت انجام دیتے ہیں، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور ہمارے بنائے ہوئے امام تمام کے تمام عبادت گزار ہوتے ہیں۔ یعنی ائمہ ہدیٰ کی پہچان یہ ہے، ائمہ منصوص من اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ لہو و لعب دنیا میں مبتلا نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ عبادت الہی سے عبارت ہوتی ہے ان کی تمام زندگی، تمام کی تمام زندگی ان کی عبادت الہی سے عبارت ہوتی ہے۔ ان کا سونا عبادت ہوتا ہے، ان کا جاگنا عبادت ہوتا ہے، ان کا اٹھنا عبادت ہوتا ہے، ان کا بیٹھنا عبادت ہوتا ہے، ان کا قیام عبادت ہوتا ہے، ان کی ملاقات عبادت ہوتی ہے، ان کا تخلف عبادت ہوتا ہے، ان کی دوستی عبادت کے لیے ہے، ان کی دشمنی عبادت کے لیے ہے۔ ہر لحظہ، ہر سکون، ہر سانس، ہر آس ان کی عبادت سے عبارت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام سے متعلق ایک معلوماتی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام 8ویں امام ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام سلسلہ امامت میں 9ویں امام ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام خیزران بتایا جاتا ہے، اور مادر امام کی فضائل میں بہت سی روایات ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ ان کو مختصر کرتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام کی حیات اقدس پر مختصراً اجمال نظر ڈالتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ہر دور میں امام ہوتا ہے۔ آغوش مادر میں بھی امام ہوتا ہے، بچپنے میں بھی امام ہوتا ہے، لڑکپن میں بھی امام ہوتا ہے، جوانی میں بھی امام ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی امام ہوتا ہے۔ اور فرمان معصوم اس بات پر موجود ہے کہ آغوش مادر سے امام معصوم، آغوش مادر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ جسے ماں اپنی آغوش میں لٹاتی ہے، بٹھاتی ہے، سلاتی ہے، آغوش مادر سے امام معصوم لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور امام معصوم کی تخصص میں، امام معصوم کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ امام کا کوئی لحظہ معرفت الہی سے خالی نہیں ہوتا۔ جو آپ کے مشہور ترین واقعات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین اور مشہور ترین واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کے علم و فضل کی شہرت مامون کو ہوئی تو مامون نے آپ کو طلب کیا، اور دربار میں بلانے کے بعد متعدد ملاقاتیں اس وقت تک ہو چکی ہیں، آپ کے فضل و شرف سے متاثر ہوتے ہوئے، آپ کی جلالت امامت سے
مرعوب ہوتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح محمد تقی سے کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے اپنے وزیر و مشیروں کے درمیان یہ بات بیان کی تو بہت سے لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا اور مختلف قسم کے وجوہات پیش کی کہ تم اس فیصلے سے باز رہو تو زیادہ اچھا ہے۔ چنانچہ آپ کی کمسنی کے پیش نظر جن لوگوں کو اعتراض تھا یا اور جن باتوں کی وجہ سے اعتراض تھا، ان تمام اعتراضات کا جواب دینے کے لیے مامون رشید نے دربار میں تمام علماء کو طلب کیا اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو بھی طلب کیا اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد کہا کہ اگر تم لوگ محمد تقی کے علم کا امتحان لینا چاہتے ہو تو آگے بڑھو اور کوئی سوال کرو تاکہ ان کے علم و فضل کی حقیقت تم پر کھل سکے۔ چنانچہ یحییٰ ابن اقسم نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کیا تو اس کا ازالہ، اس کی سزا یا اس پر کیا شرعی حد جاری کی جائے گی؟ امام نے سوال سنا اور سوال سننے کے بعد اس کے مختلف حصے بنائے اور مختلف سوالات از خود قائم کیے اس سوال کی بنیاد پر۔ امام نے یحییٰ ابن اقسم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ شکار مقام حل پر کیا تھا یا مقام حرم پر کیا تھا؟ شکار کرنے والا عالم تھا یا جاہل تھا؟ وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ اس نے جس پرندے کا شکار کیا وہ چھوٹا پرندہ تھا یا کوئی بڑا جانور تھا؟ وہ اپنے فعل پر مصر تھا یا نادم تھا؟ شکار دن میں کیا یا رات میں کیا؟ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ اتنے سوالات سننے کے بعد یحییٰ ابن اقسم حیران ہو گیا اور وہ کسی مسئلے کا جواب نہیں دے پایا۔ امام نے ان تمام سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے اور پھر مامون نے امام سے سوال کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم سے کوئی سوال کریں تو آپ بھی سوال کر کے دیکھیں تاکہ یحییٰ ابن اقسم کے علم کی حقیقت بھی اہل دربار پر کھل جائے۔ چنانچہ امام نے یحییٰ ابن اقسم سے سوال کیا کہ ایک مرد نے الصبح ایک عورت کو دیکھا، وہ اس پر حرام تھی، چاشت کے وقت دیکھا وہ حلال ہو گئی، زوال کے وقت دیکھا وہ پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت دیکھا وہ حلال ہو گئی، مغرب کے وقت دیکھا وہ حرام ہو گئی، عشاء کے وقت دیکھا وہ حلال ہو گئی، نصف شب کے بعد وہ پھر حرام ہو گئی، صبح کو حلال ہو گئی، دن چڑھے حرام ہو گئی اور ظہر کو پھر حلال ہو گئی۔ یعنی امام نے ایک ہی عورت کو ایک مرد کے لیے ان مسائل کی بنیاد پر، اس گفتگو کی بنیاد پر 5 دفعہ حلال اور 5 دفعہ حرام بتایا۔ یحییٰ ابن اقسم سن کر حیران رہ گیا کہ فرزند رسول ایسا کیوں کر ممکن ہے، اور میرے پاس آپ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب امام نے اس سوال کا جواب دیا کہ صبح جب کنیز پر نظر پڑی تو وہ اس پر حرام تھی، خرید لیا حلال ہو گئی، آزاد کر دیا حرام ہو گئی، نکاح کر لیا حلال ہو گئی، زہار کا اظہار ہوا حرام ہو گئی، زہار کا کفارہ دے دیا حلال ہو گئی، طلاق رجعی دی حرام ہو گئی، رجوع کر لیا حلال ہو گئی، پھر خلا کر لیا حرام ہو گئی، پھر عقد کر لیا پھر حلال ہو گئی۔ یہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے علم کا ایک معمولی سا نمونہ ہے کہ جو اس بات پر دلیل ہے کہ امام ہر حال میں امام ہوتا ہے اور ایسے علم کا مالک ہوتا ہے کہ اس کے امام معصوم کے علم کی جانچ اہل دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اگر تمام دنیا کے عالم جمع ہو جائیں اور اپنے وقت کے امام معصوم سے
علیحدہ علیحدہ سوال کریں تو تمام دنیا کے عالم مل کر ایک امام معصوم کو عاجز نہیں کر سکتے، اور امام معصوم تمام علماء کے، تمام سائلوں کے سوال کا جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ امام معصوم علم الہی کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی مشیت کا علم خاص عطا کرتا ہے، اور امام پر کوئی ایسا زمانہ ہوتا ہی نہیں کہ جب وہ علم سے عاری ہو یا معرفت الہی سے عاری ہو۔ امام تقی جواد علیہ السلام کے جو خصوصی القابات ہیں، آپ کی کنیت ابو جعفر، اور القابات میں متقی، ذکی، تقی اور جواد شامل ہیں۔ ام الفضل جو مامون رشید کی بیٹی تھی، جس سے مامون رشید نے امام کا نکاح قائم کیا تھا، یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس موقع پر ہم اس بات کو یاد کر لیں کہ بالعموم جو مکتبہ اثنا عشریہ، مکتبہ تشیع میں نکاح خوانی کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہ خطبہ نکاح امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا انشاء کیا ہوا ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اور اسی وجہ سے ہم تمام نکاح خواہ علماء اس خطبہ نکاح کو اہمیت دیتے ہیں۔ ام الفضل سے نکاح ہوا امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا۔ ام الفضل امام تقی جواد علیہ السلام کے لیے کوئی خوشگوار اور راحت حیات زوجہ ثابت نہیں ہوئی، بلکہ اذیت ناک اور پریشان کن زوجہ ثابت ہوئی۔ اس نے از خود امام تقی جواد علیہ السلام کی شکایت مامون رشید کو بھی لکھی، اور مامون رشید نے اپنی بیٹی کو جواب میں امام کے لیے تلقین کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا کہ جو ان کے لیے خدا نے حلال قرار دے دیا ہے، میں اسے حرام قرار کیسے دوں؟ کیونکہ ام الفضل نے یہ شکایت کی تھی کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام ام الفضل کی جیسی زوجہ، بادشاہ کی بیٹی کی زوجہ کی جیسی زوجہ رکھتے ہوئے دیگر خواتین سے نکاح ثانی کرتے ہیں۔ یہ بات ام الفضل کو ناگوار تھی۔ ام الفضل کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے بھی وہ حسد میں مبتلا رہتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے اپنے باپ کو شکایت لکھی مامون رشید کو، تو اس نے جواب میں یہ لکھا کہ جو اللہ نے محمد تقی کے لیے حلال کیا ہوا ہے، میں اسے تمہاری شکایت پر حرام کیسے قرار دے دوں؟ جب مامون رشید کا انتقال ہوا اور معتصم باللہ حکومت پر آیا، معتصم باللہ نے امام محمد تقی جواد کو اور ام الفضل کو، دونوں کو اپنے ہاں مہمان بلایا، اور اس کے بعد اس نے ام الفضل کو اس کی شقاوت قلبی دیکھتے ہوئے اور اس کا مخرب اخلاق ہوتے ہوئے پا کر اس نے امام محمد تقی جواد کو قتل کرنے کے لیے آلہ کار بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ اس نے ام الفضل کے ساتھ مل کر سازش کی، اور ایک زہر ملا ہوا شربت ام الفضل کے حوالے کیا گیا کہ تم یہ محمد تقی جواد کو کسی بہانے سے پلا دو یا کسی طرح سے پلا دو۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے اس شربت کو پینے میں تکرار کی اور انکار کیا کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں شربت پیوں، مگر ضد اور تاکید کے ساتھ امام تقی جواد علیہ السلام کو وہ شربت پینا پڑا۔ اس شربت میں جو ام الفضل نے امام محمد تقی جواد کو دیا تھا، معتصم باللہ کی طرف سے دیا ہوا زہر ملایا گیا تھا، یا معتصم باللہ نے زہر ملا ہوا شربت
ام الفضل کے حوالے کیا تھا۔ جب وہ شربت امام کے حلقوم اقدس سے اتر رہا ہے تو امام نے اس کی ہلاکت کو محسوس کیا۔ اس کربناک حالت میں امام نے ام الفضل کے لیے بد دعا کی، جس کے سبب سے ام الفضل زحمت و مصیبت کا شکار ہوئی اور تا دم مرگ اسی زحمت و مصیبت میں مبتلا رہی۔ روایات میں یہ بھی جملہ ہے کہ جیسے ہی اس نے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو یہ شربت پیش کیا اور امام نے وہ نوش فرما لیا، اور اس نے یہ محسوس کر لیا کہ اب کچھ دیر کے بعد یہ فرزند رسول جو اس وقت اس کے شوہر کی حیثیت سے اس دنیا سے گزر جائے گا، تو اسے بڑا افسوس ہوا، اسے قلق ہوا، اس نے شاید اس کا اظہار بھی کیا ہو، مگر امام تقی جواد علیہ السلام کی حالت اتنی متغیر ہو چکی تھی اور امام نے اس کے لیے وہ کلمہ ارشاد فرما دیا تھا کہ جو مشیت کی طرف سے اس کے لیے سزا کے طور پر پہلے ہی منتخب کیا جا چکا تھا۔ چنانچہ وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے گئی، اور میرے امام، نویں امام، امام تقی جواد علیہ السلام اس زہر ملے ہوئے شربت پینے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ مسلمانوں کا تاریخ کا ایک کربناک باب ہے کہ اولاد زہرا میں سے 11 امام اور مسلمانوں کے 12 امام، یہ 12 امام متفق علیہ مسلمانوں کے دونوں مکاتب فکر میں امام ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ امامت کے عہدے کو کون سے مکتب میں کیا اہمیت حاصل ہے، مگر جو 12 امام ہیں، امام علی مرتضیٰ علیہ السلام سے لے کر امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف تک، یہ جو 2 مسلمانوں کے بڑے گروہ ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، دونوں میں 12 اماموں کا تعارف پایا جاتا ہے اور دونوں ان کا عزت و احترام کرتے ہیں۔ یہ کربناک بات ہے کہ ان 12 اماموں میں سے 2 اماموں کو تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا اور 9 اماموں کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان کو اللہ تعالیٰ نے غیبت کیوں عطا کی؟ عجیب بات ہے، 2 امام تلوار سے شہید کر دیے گئے، 9 امام زہر سے شہید کر دیے گئے، اس کے بعد بھی کیا یہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ اللہ نے اپنی آخری حجت اور امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف کو کیوں پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا کے ظلم و ستم سے محفوظ مامون رہ کر اور خداوند عالم کے اس منصوبہ آفرین ساز کو پایہ تکمیل تک پہنچائے کہ جس میں اسلام کا تمام ادیان و مذاہب پر اور تمام عالم پر غالب آ جانا ہے، اور یہ کام سوائے امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف کے کوئی اور انجام نہیں دے سکتا۔ ہم شہادت کے اس موقع پر، امام تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، مولا علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت اقدس میں، اور امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں۔ خداوند عالم اس ذکر مبارک کے فیض و برکات ہم کو اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اجل یا امام